go to an international channel and say کہ اگر 20% پاکستانی جو ہے باہر جانا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں گئے. He said it. That is what I'm saying. I am just saying کہ it is mind-boggling if he has said that. Yes, it should be mind-boggling because this is exactly what he said. He said, in fact, who's stopping them? تو وہ جو اینکر تھی اس کے اوپر ایک شاک تھا. Then I am ashamed of my Prime Minister. Please, if he has said that and if he meant that. If he meant that. I could show you the clip and I feel that he meant it. لیکن coming back to the point. Coming back to your question, بڑا important question ہے. دیکھیں لوگوں کا اعتبار پولیٹیشن سے ضرور ہٹے گا اگر پولیٹیشنز اس طرح کا کام کریں گے جس طرح اس گورنمنٹ نے پچھلے 4 سال کیا. جو ہماری معیشت کا حال ہوا, جو کرپشن کے سکینڈلز کا ہوا, ہم پورے ریجن میں ہماری جی ڈی پی گروتھ از ایٹ دا لویسٹ, ہماری انفلیشن از ایٹ دا ہائیسٹ, ہماری ان امپلائمنٹ از ایٹ دا ہائیسٹ, ہماری انڈسٹریلائزیشن از ایٹ دا لویسٹ. ہم نے کام کیا کیا ہے, لوگوں کا اعتبار, ہمارے پاس بجلی نہیں, ہمارے پاس پانی نہیں ہے. ہم پھر بات کرتے ہیں سوورنٹی کی, ہم ٹیکس پے نہیں کرتے, ہمارے ڈیفیسٹ ہے, ہم نے ڈیفیسٹ فائنینس کرنا ہے, ہم نے اپنی کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے ہمارا نیچے جا رہا ہے اس کا ہم نے فائنینس کرنا ہے. اس لیے ہماری اکنامک ڈیپینڈنس ہے, اس لیے ہماری سوورنٹی جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرینتھن کرنا ہے, اس کے بعد پھر ہم جا کے اپنی سوورنٹی کی بات کریں گے. بیگنگ بول ہمارا اس وجہ سے ہے کہ نہ ہماری اکنامک پالیسیز ٹھیک ہیں اور نہ ہم لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. جب ہم یہ چیزیں کر لیں گے پھر آپ جا کے اپنی سوورنٹی کی بات کریں. جب ہم اپنے اوپر اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے اور انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تب یہ مسئلے مسائل ہمارے ٹھیک ہوں گے. ڈیپینڈنٹ ساری زندگی رہیں گے اگر اپنی شاہی اخراجات نہیں ختم کریں گے. یہ بلٹ پروف گاڑیاں, یہ بڑے بڑے محل, یہ جہازوں میں ٹورز, یہ سر یہ ان ملکوں کی شایانہ شان. مجھے بتائیں جب برطانیہ کا وزیر اعظم سگنل بند ہونے پہ 1 گھنٹے تک ٹریفک میں پھنسا رہا تو یہ مطلب ہے کیا ہے؟ برطانیہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے کیا ہے وہ؟ مطلب اس کو پروٹوکول نہیں مل سکتا؟ جیسمین یہ ایک بہت بڑا میرا خیال ہے ہم سب پہ ایز اے قوم یہ شرم کی بات ہے کہ برطانیہ کا جو اٹس اے ڈیولپ کنٹری, ون آف دا بگیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, جس کا وزیر اعظم 45 منٹ ٹریفک جیم میں پھنستا ہے اور وہ کوئی امبیرس نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جب میں جب فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتا ہوں تو میں دونوں چیزوں کی بات کرتا ہوں. میں ریونیو کی جو ہم لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے اور ٹیکس پے کرتے ہیں اس میں بھی چوریاں ہوتی ہیں, اور دوسرا آسٹیریٹی ڈرائیو, اپنے جو لیوش خرچے ہیں وہ ہم کم نہیں کرتے. ان دونوں چیزوں سے آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوگا. ان دونوں پہ میری نظر ہے جب میں بات کرتا ہوں فسکل ڈیفیسٹ کی. شاہی سید صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں فارن پالیسی تو جو بھی ہوگی, نیٹو سپلائی آپ کھولیں گے, اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو سیکیورٹی بھی دینی پڑے گی. کبھی آپ ان کے مطلب ہے ان کے کنٹینر غائب ہو جاتے ہیں, ان کا اسلحہ غائب ہو جاتا ہے, معذرت کے ساتھ ان کی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ عام بازاروں میں نے خود دیکھی ہیں مل رہی ہیں. تو یہ بھی تو ہمارے حالات ہیں نا, ہم اپنے اندر بھی ذرا جھانک کے دیکھ لیں. سپلائی کھولیں نہ کھولیں اس پہ آپ پیسے لگائیں, یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. آپ نے اپنی روڈیں دی ہیں, ان کو سب کچھ دیا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جو سینیٹر ہارون صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہمارے شاہانہ اخراجات جو ہیں حکومتی لیول پر, یہ کھانے اور یہ گاڑیاں اور یہ بلٹ پروف گاڑیاں, یہ 50 ساتھ وہ پروٹوکولز, یہ بھی ہم ابھی ختم نہیں کر سکتے کہ بھائی ہماری اتنی زیادہ اکانومی جو ہے وہ کھڈے کی طرف جانے والی ہے. جاسمین میں آپ کو پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ہارون اختر صاحب کی اس بات کو بالکل آگے بڑھاتا ہوں. میں اس کو اپریشیٹ دیتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ پلانے نے کس کو لیا, پلانے نے یوں کر دیا, این پی نے پیپل پارٹی, یہ الزامات کا وقت گزر گیا. اب ملک اس حالت میں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اس کا سلوشن اور حل نکالنا ہے. حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے. جس ملک میں احتساب نہیں ہو, جس ملک میں ایک بندہ آج یعنی روڈ پہ کھڑا ہوا ہے اس کے پاس 1000 روپے نہیں ہے اور کل وہ کربوں کا مالک ہے, اس نے ٹیکس کتنا بھرا ہے اس ملک کو, اس نے اس ملک کو کیا دیا. اگر ہم زیادہ نہ کر سکے تو کم سے کم میں جو پولیٹیشین میرے گھر سے شروع کرے. میں تو یہ بھی بولتا ہوں کہ پہلے میرے گھر سے احتساب کرے. اور اس طرح سے ہمارے سارے سیاستدان کتنے ہوں گے, جو ایم این اے سینیٹر 500 600 1000 خاندان ہے, ان 1000 کو بھی چیک کریں. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جرنیلوں کو بھی چیک کریں, ہمیں اپنے چاہیے کہ ہم میڈیا والے کو بھی چیک کریں اور احتساب کریں اکراس دی بورڈ. کسی ایک پارٹی کے خلاف نہ ہو, کسی ایک قوم کے خلاف نہ ہو, اور وہ احتساب کسی ایک کمیونٹی کے خلاف نہ ہو. وہ احتساب اگر کریں تو اکراس دی بورڈ کا پورا. شاہ صاحب ہم احتساب کی ہر وقت الفاظ کیوں استعمال کرتے رہتے ہیں؟ احتساب کیوں کریں؟ ہم سسٹم کو درست کیوں نہ کریں مل کر؟ اس لیے
دیکھو احتساب کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم درست نہیں ہیں. اگر ہمارے لوگ سارے درست ہو جاتے تو یہ دنیا جنت ہوتا. پاکستان کو اللہ بادشاہ نے بہت زیادہ فرٹائل زرخیز زمینیں پہاڑی دی, پانی دی, خدا کی نعمت ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس خزانے جو ہے زمین میں بہت زیادہ ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس احتساب کی عمل نہ ہونے کی وجہ سے غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے. جب تک اس کا حل نہیں نکالا اور جب تک اس کو احتساب نہ ہو کہ آج ہم کیا ہے سال بعد کیا ہے 10 سال بعد ہم نے گورنمنٹ کو ٹیکس کتنا دے بھرا, ہر آدمی جو آتا ہے وہ اپنا ٹیکس تو بتائے کہ کیا دے رہا ہے. تو جب تک ہم نے احتساب نہ ہو تو پھر تو لوٹ کا سوٹ ہوگا نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے, لیکن وہ صرف سیاستدانوں کے بھی نہ ہو, وہ جرنیلوں کا بھی ہو, جرنلسٹوں کا بھی ہو اور ججوں کا بھی ہو. ہاں سر, ہمارا احتساب آپ بالکل کر لیں, ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. آپ نے جو احتساب کرنا ہے کر لیں ہمارے. پہلے میں ہوں. ہاں آپ نے کہا نا صحافیوں کا بھی ہونا چاہیے, تو میں نے چلیں میرا بھی کر لینا, میں بھی اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں. کم از کم 2 لوگ تو بری و جمع ہو جائیں گے. فوزیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مجھے سمجھ میں. جی 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 آپ ایک سیکنڈ. میں ان کی جیسمین میں ان کی شاہی صاحب کی بات سے اگری کر رہی ہوں. قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جو غیر قانونی کام ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو, چاہے وہ چوری ہو, ڈکیتی ہو, وہ مرڈر ہو, کوئی بھی جو قانون اس لیے ہوتا ہے کہ جس نے وہ گناہ کیا ہے اس کو سزا دی جائے. اور اس کو سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں لوگ دیکھیں کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہماری پکڑ ہے اور ہمیں اس کی سزا ملے گی. جب آپ ایک ایسا معاشرہ بنا دیں جس کے اندر کے کوئی چوری کا احتساب ہی نہیں ہے, کھلا کھاتا ہے, جس کا دل چاہے چوری کرو, بلکہ ایسا آپ ایک معاشرہ کے اندر اگزامپل سیٹ کریں کہ آپ حکمران ہوتے ہوئے یہ سمجھیں کہ جو جتنے بڑے عہدے پہ اتنا اس کو آزادی ہے کہ آپ قانون کی ہر طریقے سے قانون کی ڈس رسپیکٹ کریں. آج ہمارے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر, آپ ایسے حکمرانوں سے ہماری کیا ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے. جیسمین, میں ایک سٹیزن کی طرح بات کر رہی ہوں جو ہمارے سپیریئر کورٹس کو چیلنج کرتے ہیں, جو ایک سپریم کورٹ ہمارا ہے اس کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں. یہ سب چیزیں لنکڈ ہیں, بالکل احتساب ہونا چاہیے. اس طرح تو سر میم پھر 26 لاکھ جو کورٹ میں کیسز پڑے ہیں غریبوں کے نا, ان کی نظر اس کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے. اور لوور کورٹس میں کرپشن کا کیا حال ہے اس کو تو ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. I'm sorry, میں احتساب کے لفظ سے ایگری نہیں کرتی شاہ صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ, اس لیے کہ 90 کی دہائی میں کیا ہی کچھ نہیں ہے سوائے جھوٹے احتساب کے. ججوں سے ٹیلی فون, محترمہ پہ کیسز, آصف زرداری پہ کیسز, نواز شریف پہ کیسز, ہائی جیکنگ کے کیسز. اب بہت ہو گیا احتساب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر احتساب کرنا ہے تو صرف حکمران نہیں ہے, پھر ایک بڑا طبقہ بیوروکریسی کا اس کا احتساب کریں, پھر ایک بڑا طبقہ آپ کے پاس فوج کا اس کا احتساب کریں. اس طرح تو بڑے بڑے بوتلوں کے جن کا احتساب ہو سکتا ہے لیکن ہوگا کبھی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہونا چاہیے نہیں, کون کرے گا؟ گورنمنٹ کرے گی نا. لیکن کیا اس گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ وہ کرے گی جو خود, دیکھیں جیسمین, یہ وہ گورنمنٹ کرے گی جو خود کٹہرے میں نہیں کھڑی ہوگی, جو وہ گورنمنٹ جو NRO کی چوریاں چھپا رہے ہیں, وہ گورنمنٹ جو کسی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دیتے, لوگوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں. آپ دیکھیے سپریم کورٹ نے رینٹل پاور کے اندر 400 بلین روپیز ریکور کیے, جنہوں نے انہوں نے ریکور کیا. جس وزیر کی یہ ذمہ واری تھی اس وزیر کو ایک اور وزارت دے دی گئی جس کو کرپشن میں نکالا گیا. تو جب آپ احتساب ہونے نہیں دیں گے. ایک سیکنڈ, سپریم کورٹ نے اس وزیر کو کیا سزا دی؟ دیکھیں میں پہلے تو 1-2 چیزیں صرف, اگر ہارون اختر صاحب نے جو کہی تھی انہوں نے بالکل ٹھیک ایشوز بتائے. اس ملک کی اکنامی کو چیلنجز ہیں اور مسئلے مسائل ہیں, اور ریجن میں ہماری گروتھ سب سے کم ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں وہ ریجن میں شاید کسی کو نہیں. ہمارے پاس جو فلڈز آئے ہیں, ہمارے پاس جو برساتیں ہوئی, ہمارے جو آپریشنز ہو رہے ہیں سوات میں, مالاکنڈ میں ہوا, اس کے بعد جو ٹیررزم کا چیلنج ہمیں درپیش ہے اس کی وجہ سے کوئی فورن انویسٹمنٹ اتنی آسانی سے آتی نہیں ہے. پھر اگر آ جاتی ہے تو سپریم کورٹ اس کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور انویسٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ساری مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو سرکمسٹینسز, جو ایٹماسفیئر اس حکومت کو ملا ہوا ہے, کیا اس کے اندر یہ پاسبل ہے کہ آپ اتنی اچھی گروتھ کر سکیں. تو یہ ایشوز اپنی جگہ ہیں جو ٹھیک ہیں, لیکن جو حالات ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ, جب انورا کی بات کرتی ہے, میرا صرف ایک سوال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کیسز ہیں 1996 کے بعد جو بنے ہیں وہ, اور اس کے بعد 99 میں چیف صاحب نے PCO پہ اوتھ لیا. آپ اس کو تو نکال دیتے ہیں کہ جی وہ چیف جسٹس صاحب ہیں, چونکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک مشرف کے خلاف 2-3 مہینے اسٹرگل کر لی اور گھر کے اندر نظر بند ہو گیا, تو اس لیے وہ پارسا ہو گئے. وہ جرم ہے جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ الزام نہیں ہے, وہ جرم ہے جو انہوں نے کیا ہے. آصف علی زرداری صاحب کی پروسیکیوشن 11 سال تو میاں صاحب کی گورنمنٹ نے اور جنرل مشرف کی حکومت نے کیا, کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, اور وہ کیسز آپ کھول کے بیٹھ گئے. جو پرانے کیسز اور پڑھیں اس کو آپ ٹچ نہیں کرتے ہیں. تو جنہوں نے سزا بھگتی باوجود اس کے کیس ثابت نہیں ہوئے وہ آج بھی مجرم ہیں.
یہ باتیں ہو چکے ہیں. بات یہ نہیں, ان کو نہیں پتا این آر او کیا. این آر او کے اندر کسی کی سزا ختم نہیں ہوئی تھی, لیکن جو کیسز معاف کیے گئے تھے. نہیں کیسز معاف, جو کیسز ثابت نہیں ہوئے تھے 11 سال میں, جو چلتے رہے ان کو انہوں نے ختم کر دیا تھا. کسی بنیاد پہ کیا تھا نا کہ جی ایک دوسرے کے اوپر احتساب کے ضمن میں کیسز بنائے. میں اس سے اور آ گیا تھا نا, جب این آر او ختم ہو گیا وہ کیسز ری اوپن ہو گئے. جو سوئس عدالتوں میں کیسز ہیں وہ کیسز پاکستان کی عدالتوں میں چلے ہیں, اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بٹھائی ہے جو ان کو مانیٹر کرتی ہے اس کی پروسیڈنگز کو. وہ کیسز یہاں ختم ہو گئے ہیں سارے, اور وہ لوگ بری ہو گئے جن کے خلاف کیسز تھے, جھوٹے ثابت ہوئے ہیں, یہ آج بھی لے کے اس کو بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں اگر آپ نے کیسز کھولنے ہیں نا, اگر آپ نے گڑے مردے اکھاڑنے ہیں نا, پھر چیف جسٹس کے بھی اکھاڑیے, عمران خان کے بھی اکھاڑیے, میاں نواز شریف کے بھی اکھاڑیے, سب کے اکھاڑیے. پھر ہمارے کا شکر ہے جی عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے. عمران خان نے صرف اس قوم کی خدمت کی اور اس قوم کو دیا ہے, جنرل مشرف کے دور میں ہسپتال دیا ہے, یونیورسٹی دی ہے, اتنا کام کیا ہے جو حکومت پاکستان نے نہیں کیا. آپ مجھے تو روک رہی تھی اور خود بول رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہہ رہے ہیں عمران پہ کوئی کیسز نہیں ہے, وہ آئیں گے آپ اپنا ذکر کیجئے, آپ اپنے الائز کا ذکر کیجئے اور لوگوں کا. میں بتاتا ہوں عمران, نہیں کوئی کیسز نہیں ہے, میں بتاتا ہوں نا. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ این آر او آنے سے پہلے جب جنرل مشرف نے 2002 کا الیکشن کروایا تو لوگوں کی آرم ٹوسٹنگ تو ہوئی نا, جن کے اوپر کیسز تھے انہوں نے اپنے کیسز بخشوائے اور وزیر بن گئے. وہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کے کیسز کس کھاتے میں بند ہوئے تھے. نواز شریف جیل سے اٹھ کے جدہ چلے گئے, کوئی نہیں پوچھتا کہ کس قانون کے تحت گئے تھے. دوسری بات کیوں نہیں پوچھتے, پوچھ کے تو پوچھے نا, جو پوچھ رہے ہیں. آپ اس کو دفن نہیں کر سکتے. یاسین میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ دوسروں سے بھی تو پوچھے نا. دوسری بات ایک صرف انہوں نے محترمہ نے کہا کہ ویژنری لیڈر ہوتے ہیں. آپ کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ آپ ریفرینڈم میں سپورٹ کریں اور کل کہیں کہ مجھ سے معافی ہو گئی, یہ آپ کا ویژن تھا. آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں, اگلے دن کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ ویژن نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں میاں صاحب کو دھوکہ دے دیا تھا. جی نہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کرتے تھے, ہم نے بہت سے اور اصولی فیصلہ کیا تھا. And we are very happy that we are not part of the corruption today. ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, ہم نے ججز کے سپورٹ میں الیکشن بائیکاٹ کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ آپ کو میاں صاحب نے اے پی اے ڈی ایم پہ دھوکہ دیا تھا اور پھر خود الیکشن لڑنے چلے گئے تھے. سینیٹر ہارون صاحب اگر آپ وہ اپنی جگہ ہے, بات صحیح ہے وہ بات, ٹھیک ہے, اوکے. ہارون اختر صاحب آپ اگر اس کا اس سے کیا ذکر ہے, لاسٹ کامنٹ اگر آپ کا. اور جیسمین یہ جو ہمیشہ بات کہی جاتی ہے نا کہ ریفرینڈم کا, اگر ہماری جماعت نے اس وقت صرف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ساتھ دیا تھا, ہمیں کچھ نہیں ملا. جنرل مشرف سے اگر حکومت ملی تو وہ پی ایم ایل کیو کو ملی, این آر او ملا تو پیپلز پارٹی کو ملا, اور اگر مسلم لیگ نواز ان سے ڈیل کر کے باہر چلے گئے, ہم نے تو کچھ نہیں حاصل کیا. ہماری قیادت تو اسی ملک میں تھی اور ہم مقابلہ کر رہے تھے جب ان کی قیادت ملک چھوڑ کے چلی گئی تھی. سینیٹر صاحب احتساب سے ہم باہر نہیں آ سکتے. جی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا. دیکھیں, in short we have to stop ridiculing each other's leaders. We have to stop disgracing each other's leaders. یہ ہمیں ختم کرنا چاہیے. اسی لیے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں ایشوز پہ بات کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا جو ویژن ہے وہ قوم کو دکھانا چاہیے. Because this country needs direction now. This country needs leadership. This country needs a turn around in the economy. آگے الیکشن آ رہی ہے اور آپ الیکشن اس طرح نہیں جیتیں گے کہ آپ ایک دوسرے کے لیڈروں کو برا بھلا کہیں. میرا خیال ہے ہر لیڈر کی اپنی رسپیکٹ ہے, ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہاں جو ان کے غلط اقدام ہیں ان کو کرٹیسائز کریں. سر وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے, لیکن آئی تھنک اب احتساب کے نعرے چھوڑ کر اور الیکشن کے لیے کوئی پالیسیز کے نعرے اگر بلند کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. رائٹ ٹو می فار فیڈ بیک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.